من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی زدنی علما نافع القوم لا ربی زدنی علما۔ اکثر عوام آتی ہے اور مریض آتے ہیں، کہتے ہیں کہ آپ نے جو وظیفہ دیا تھا، عمل دیا تھا، اس سے میرا کام نہیں ہوا اور اس وظیفے نے اثر نہیں دکھایا۔ اب جب یہ جملہ کہتے ہیں اور عامل کے دل میں آتی بات، یار وظیفہ کوئی مطلب کہ اس کو اپنے خود شک ہونے لگتا ہے، تو اس سے عامل کا بھی بیڑا غرق اور وظیفہ لینے والا کرنے والے کا بھی بیڑا غرق، کیونکہ دونوں نے کیا کیا؟ کلام اللہ میں شک کیا ہے، اور جس نے بھی کلام اللہ میں شک کیا، اللہ کے کلام میں شک کیا، اس نے قرآن میں شک کیا، اور قرآن میں شک کرنے والا مسلمان نہیں رہتا۔ پھر جب یہ شک اور ایمان کا عقیدہ یہ رہتا ہو جائے، عقیدہ اتنا کچا ہو کہ اللہ کے کلام میں طاقت نہیں ہے، تو پھر میں نہیں سمجھتا کہ اس کو شفا کو ملنی ہے۔ پھر دوسرا فیکٹر، اس کے اندر دو فیکٹر ہیں۔ سب سے پہلے جو وظیفہ لینے والے ہوتے ہیں، انہوں نے عقیدہ یہ رکھا ہوتا ہے کہ شفاعت دینے والا عامل ہے، نعوذ باللہ من ذلک۔ آپ یہ بات سمجھ لیجئے کہ شفا من جانب اللہ ہے، اللہ کی جانب سے ہے۔ کوئی بھی عامل، کوئی بھی کسی کو شفا نہیں دے سکتا، نہ کوئی ولی کسی کو شفا دے سکتا ہے۔ ہاں یہ سب اسباب ہیں، سبب ہے، ایک وجہ ہے، تو اللہ فرماتا ہے کہ تم اسباب کو اختیار کرو اور توکل اللہ پہ رکھو، یہی دین ہے۔ تو اکثر یہ شکایت کرتے ہیں کہ وظیفے نے اثر نہیں دکھایا، تو سب سے پہلا فیکٹر اس میں یہی ہے کہ ان کا عقیدے کے اندر وہ ایک کمزوری ہے، جو عامل کو شفا کا ذریعہ تو سمجھیں ضرور، لیکن شفا دینے والا مت سمجھیں، ٹھیک؟ تو یہ عقیدہ سیدھا کر کے آئیں تو انشاءاللہ اللہ کے کلام میں اندر ایک، کیونکہ سورہ کہف کی پہلی 10 آیتیں اگر دجال کے فتنے کو روک سکتی ہیں، جو جنت و جہنم اس کے جو ہے نا اس کا پروان اس کے ہاتھ میں ہوں گے، تو اس جیسے فتنے کو روک سکتی ہیں، تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ چھوٹے موٹے باقی کیا ہیں، اور سب سے بڑا فتنہ ہی دجال کا فتنہ ہوگا۔ تو پھر دوسرا جو فیکٹر ہے اس کے وہ گناہ ہیں، تو اس بارے میں حضرت مولانا شاہ ابرار الحق رحمہ اللہ کا ارشاد ہے، وہ مجھے بہت اچھا لگا، اور میں اکثر یہی جملہ ان کو بھی کہتا ہوں۔ ان سے کسی نے، ایک صاحب نے وظیفہ لیا، ان نے کہا کہ جی میری رزق کے میں تنگی ہے اور آپ دعا فرما دیجیے، دعا فرمائے، اور کوئی وظیفہ بھی طلب فرمایا۔ پھر انہوں نے وظیفہ اس کو دیا، تو پھر کچھ دن بعد اس نے بے اثر ہونے کا شکوہ بھی کیا، تو انہوں نے عرض کیا کہ 2 ٹرک آمنے سامنے ہیں، ایک ٹرک گناہ کا اور دوسرا وظیفے کا، اور زور آزمائی ہو رہی ہے، کوئی راستہ نہیں دے رہا، تو کوئی بھی منزل تک نہیں پہنچے گا۔ ہماری حالت بھی یہی ہے کہ ادھر وظیفہ بھی جاری ہے، ادھر گناہ بھی جاری ہے، ان کی آپس کی زور آزمائی شروع ہے۔ گناہ چھوڑیں گے تو وظیفے کو راستہ ملے گا نا، نہیں تو ظاہر سی بات ہے بے اثر ہی رہے گا، کیونکہ وظیفہ تو رزق میں فراخی کا کام کرتا ہے، یا آپ کے، کیونکہ غالباً حدیث مبارکہ بھی ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ ذکر سے تمہارے کاموں میں آسانی فرما دی جاتی ہے، مگر گناہ اور معاصی اس کے برعکس ہے، رزق میں تنگی کا اثر رکھتے ہیں۔ ظاہر اگر آپ گناہ کو چھوڑیں گے نہیں تو آپ کے وظیفہ بے اثر ہی رہے گا، اور وظائف ذکر کرنے سے آپ کی دنیاوی معاملات بھی آسان ہو جائیں گے، اور آخرت تو بنے گی، دنیا کے بھی کوئی کام ایسا نہیں ہے جو ذکر سے نہ ہوتا ہو، الحمدللہ۔ یہ تعزیز نعمت کے طور بتا رہا ہوں کہ جس نے صحیح عقیدے کے ساتھ اس کلام اللہ پہ یقین رکھ کر اور اللہ پہ یقین رکھ کر ذکر کیا ہو، کسی بھی مقصد کے لیے، جائز مقصد کے لیے کیا ہو، تو کوئی بھی ایسا نہیں ہے اس کے کام نہ ہو۔ تو اسی لیے نا یہ کام جب بھی ذکر کرنے آئیں یا کوئی معاملہ لے گئے تو سب سے پہلے گناہ بھی چھوڑیں، اور ساتھ میں یہ رکھیں کہ شفا دینے والا اللہ کی ذات ہے، اور جو میں کر رہی ہوں جو ذکر ہے وہ یہ سبب ہے، تو انشاءاللہ آپ کو شفا بھی ملے گی۔